ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے ڈرے اور دیکھے، سوچ و بچار کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ آیت جہاں ہمیں اور بہت سارے پیغامات دیتی ہے، ان پیغامات میں ایک خوبصورت پیغام فکر آخرت کے متعلق ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں، ہمیں اپنی کل کے بارے میں کچھ سوچ و بچار، کچھ تگ و دود، کچھ جد و جہد ضرور کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں رہتے تھے۔ مقصد تھا کہ فکر آخرت میری امت کے ایک ایک گناہ گار میں پیدا ہو جائے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ کے مشہور واقعات ہیں کہ انہوں نے دنیا سے بالکل بے تعلقی کا، بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فکر آخرت کو اپنے اندر ایسا موج زن کیا کہ وہ بظاہر دنیا میں موجود ہوتے، لیکن ان کا ذہن، ان کی سوچ و بچار گویا آخرت کے بارے میں ہر لمحے مگن رہتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء اللہ، بزرگان دین، مشائخ اعظام کے واقعات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ حضرت امام شافعی کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ، ان کی ایک بیٹی کہ جن کو انہوں نے تقریباً 20 سال کے بعد جب نظر بھر کر کے دیکھا تو آنکھوں کے ارد گرد ہلکے جو ہے وہ نظر آئے۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا آپ رات کو سوتی نہیں ہو جو آنکھوں کے گرد یہ کالے سے ہلکے بنے نظر آ رہے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سوال پر بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا، اے ابا جان، آج مجھے 20 سال ہو چکے ہیں، میں نے کبھی بھی بستر پر جا کر آرام نہیں کیا، نیند نہیں کی۔ جب بھی میں بستر پر سونے لگتی ہوں تو مجھے یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو تھوڑا سا اندھیرا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو قبر کا اندھیرا کیسا غضبناک اندھیرا ہوگا۔ اسی سوچ و بچار کے اندر جاگتے جاگتے میں پوری رات گزار دیتی ہوں۔ 20 سال ہو چکے ہیں، میں نے رات کو کبھی بھی بستر پر بچھونا نہیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ہمیں بھی اپنے کل کے بارے میں ضرور سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ قدم کو پھونک کر رکھا جائے اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ جتنا آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے آپ کو مستحضر رکھیں گے، تو انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی اور شرمندگی ہمیں اٹھانی نہیں پڑے گی۔ جو ہی اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کی مزید اسلامک پوسٹ اور سبق آموز سٹوریز کے لیے ہمارے اس چینل خباب وائس کو ضرور سبسکرائب کر کے آئی آئکن کا بٹن پریس کیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام